کتے کی وفاداری۔ حیات الحیوان کے اندر لکھا ہے، ایک آدمی سفر کے لیے نکلا۔ راستے میں اس نے ایک جگہ ایک خوبصورت قبہ بنا ہوا دیکھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی تعمیر پر خوب خرچ کیا گیا ہے۔ اس قبے پر لکھا ہوا تھا کہ جو آدمی اس قبے کی تعمیر کی وجہ معلوم کرنا چاہے وہ اس گاؤں میں جا کر معلوم کرے۔ اس آدمی کے دل میں چشق پیدا ہوئی کہ گاؤں میں جا کر اس قبے کی تعمیر کی وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ وہ اس گاؤں میں گیا اور لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ جس سے بھی پوچھتا وہ لا علمی ظاہر کرتا۔ آخر پتہ کرتے کرتے اسے ایک ایسے آدمی کا علم ہوا جس کی عمر 200 برس تھی۔ وہ آدمی ان کے پاس گیا اور ان سے قبے کے بارے میں سوال کیا۔ اس بوڑھے آدمی نے بتایا کہ میں اپنے والد سے سنا کرتا تھا کہ اس گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا اور کسی وقت بھی اس سے الگ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ زمیندار کہیں سیر کرنے گیا اور اپنے کتے کو گھر پر ہی باندھ گیا تاکہ وہ اس کے ساتھ نہ جا سکے، اور چلتے وقت اپنے باورچی کو بلا کر ہدایت کی کہ میرے لیے دودھ کا کھانا تیار کر کے رکھے۔ زمیندار وہاں کھانا بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ زمیندار کے گھر میں ایک گونگی لڑکی بھی تھی۔ جب زمیندار باہر گیا تو وہ لونڈی اسے بندھے ہوئے کتے کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد زمیندار کو باورچی نے اس کے لیے دودھ کا کھانا تیار کیا گیا اور اس کو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر اس گونگی لڑکی اور کتے کے قریب لا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا تاکہ جب زمیندار واپس آئے تو اس کو آسانی سے کھانا مل جائے۔ جب باورچی کھانا رکھ کر چلا گیا تو ایک کالا ناگ اس جگہ پر آیا اور اس اونچی جگہ پر چڑھ کر اس پیالے میں سے دودھ پی کر چلتا بنا۔ کچھ دیر کے بعد جب زمیندار واپس آیا اور اس نے اپنا پسندیدہ کھانا تیار میں رکھا ہوا دیکھا تو پیالہ اٹھا لیا، اور جیسے ہی اس کو کھانے کا ارادہ کیا تو گونگی لڑکی نے بڑے زور سے تالی بجائی اور ساتھ ساتھ زمیندار کو ہاتھ کے اشارے سے بھی کہا کہ وہ اس کھانے کو نہ کھائے، مگر زمیندار گونگی کی بات نہ سمجھ سکا اور ایک نظر گونگی کو دیکھ کر پھر پیالے کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی اس نے کھانے کے لیے ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اتنے میں کتا بہت زور سے بھونکا اور لگاتار بھونکتا رہا، یہاں تک کہ جوش میں آ کر اپنی زنجیر توڑنے کی کوشش کی۔ زمیندار کو ان دونوں کی حرکتوں پر تعجب ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ اٹھا اور پیالے کو رکھ کر کتے کے پاس گیا اور اس کو کھول دیا۔ کتے نے زنجیر سے آزادی پاتے ہی اس پیالے کی طرف چھلانگ لگائی اور جھپٹا مار کر اس پیالے کو نیچے گرا دیا۔ زمیندار سمجھا کہ کتے کھانے کی وجہ سے بے تاب تھا۔ اس نے اپنا پسندیدہ کھانا گرانے پر غصے میں آ کر کتے کو کوئی چیز اٹھا کر مار دی، لیکن کتے نے اب بھی پیالے میں کچھ دودھ بچا ہوا دیکھا تو اس نے فوراً اپنا پیالے میں ڈال دیا اور بچا ہوا دودھ پی گیا۔ دودھ کتے کے حلق سے نیچے اترنا تھا کہ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور کچھ دیر بعد مر گیا۔ اب زمیندار کو اور بھی حیرانی ہوئی اور اس نے گونگی لڑکی سے پوچھا کہ آخر اس دودھ میں کیا بات تھی کہ کتا پیتے ہی مر گیا۔ اس وقت گونگی نے اشاروں سے زمیندار کو سمجھایا کہ اس دودھ سے کالا ناگ کچھ دودھ پی گیا تھا جس کے زہر کی وجہ سے کتا مر چکا ہے، اور وہ خود اور کتا اسی وجہ سے تم کو پینے سے روک رہے تھے۔ جب زمیندار کے سمجھ میں ساری بات آ گئی تو اس نے باورچی کو بلایا اور اس نے باورچی کو ڈانٹ لگائی کہ اس نے کھانا کھلا ہوا کیوں رکھا تھا۔ اس کے بعد زمیندار نے اس کتے کو دفنا کر اس کے اوپر یہ قبہ بنا دیا۔ ذرا سوچئے کہ کتے کے اندر کتنی وفاداری ہوتی ہے کہ اس نے اپنی جان دے کر اپنے مالک کی جان بچائی۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔
اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرتے جائیں۔